بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کا پیغام ان تک پہنچ چکا تھا، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے نفیسہ نامی ایک خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کریں تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کروائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن معیط سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو ہالہ نامی شخص سے ہوا تھا۔ ابو ہالہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بکی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام بھیجا، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کر دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف بیان کیے، اس کے بعد قبول کے الفاظ کہے گئے۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی۔ اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ یہ ملک شام کے سفر سے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 32 سال اور سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماریہ قدسیہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا۔ اسلام
لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں۔ صرف سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ جزاک اللہ۔